حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کھانا کھانے بیٹھے تو مہمان کو ساتھ بٹھایا تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو، تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا تیرا میرا رشتہ بلا کیا ہے، نہ تو میرا رشتہ دار نہ کوئی کاروباری سانج، تجھے اللہ کے نام پہ بلایا ہے اور کھانا تیرے سامنے رکھا ہے، اور اگر تجھے میرے رب کا نام ہی گوارا نہیں ہے تو پھر تیرا میرا کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چند ٹکڑوں کے لیے، چند لقموں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑوں گا، تیری مرضی ہے، مجھے نہیں کھانا دینا تو نہ دو، میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو اپنے بتوں کے ساتھ اتنا وفادار ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرے رب کا نام نہیں لے گا تو پھر میرے ساتھ پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے۔ اے ابراہیم، رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ مالک تیرا بندہ تھا جو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کہا اے ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک کوئی 80 کے قریب ہوگی۔ کہا 80 سال ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، وہ دور جا چکا تھا۔ اس کو آواز دی میاں آجو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آ جاؤ۔ کہا پہلے تو بڑے سخت تھے، اب اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ کہا رب کا ہی پیغام آیا ہے کہ 80 سال ہو گئے میں بھی تو اسے کھلا رہا ہوں۔ تو کہا اچھا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اپنے رب کا نوکر بنا دے۔ تو کوئی مانے اسے بھی عطا کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تو رب اسے بھی عطا کرتا ہے، اس کی شان ہے تو پھر اس کی تسبیح کیوں نہ بولی جائے، اس کی پاکی کیوں نہ بولی جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق۔ پھر اس کی شان یہ ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا ہے، صرف رب نہیں ہے خالق بھی ہے۔ اس نے خلق کیا ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، انسان کو زندگی کا نور بخشا ہے، اس کو حیات عطا کی ہے، اس کو تخلیق کیا ہے، فسوا، اور اس کو ٹھیک کیا ہے، اس کے اعضاء کو توازن دیا ہے۔ دو آنکھوں کے سائز میں فرق ہوتا تو کتنا عجیب اور بھدا لگتا ہے انسان۔ دو ٹانگوں کے سائز میں تھوڑا سا فرق ڈال دیتا، تسویہ نہ کرتا تو پھر انسان 6 فٹ کا قد ہے، چٹا گورا رنگ ہے، نقوش بڑے تیکھے ہیں، آنکھیں عقابی ہیں، اور جو ہے وہ ابھرے ہوئے خوبصورت رخسار ہیں، دراز بینی ہے، ماتھا چمکتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ اچھا قد رانا بھی تھا، سرد قامت بھی تھا، آنکھیں بھی نرگسی تھیں، ہونٹ بھی گلابی تھے، اور اعضاء کا توازن بھی ٹھیک تھا، لیکن دماغ کے تھوڑے سے پرزے ڈھیلے کر دیتا تو 6 فٹ کا سونا جوان، لیکن قمیض کے پیچھے اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس پتے پہ گھر پہنچا دے، تو وہ کتنا کریم ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا، اعضاء کو تسویہ بھی دیا، اور دماغ کو ہدایت کا نور بھی دیا، اور عقل کا چراغ بھی عطا کیا۔ والذی قدر، ہر شے کی ایک مقدار مقرر کی، فہدا، اور چراغ ہدایت بھی عطا فرمایا، فطری اور جبلی ہدایت سب کو عطا فرمائے۔ بچہ جب اس دنیا پہ پیدا ہوتا ہے، آتا ہے اس دنیا کے اوپر، تو وہ ہر شے آ کے سیکھتا ہے۔ اس نے بولنا کیا کیسے ہے، اس نے چلنا کیسے ہے، اس نے پکڑنا کیسے ہے، لوگوں کو پہچانتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو معرفت ملتی ہے، لیکن اس نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نکالنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھلا کے بھیجتا ہے۔ یہ وہ سیکھ کے آتا ہے، اس لیے کہ اس کی اولین اور پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے تو وہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ تو وہ فطری ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی، اس کو خیر اور شر کی راہیں بتا دی، اسے اچھائی اور برائی کا پتہ ہے۔ مذہب نے آ کے اس کی اس تمیز کو موقت کر دیا، اس کو پختہ کر دیا، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، لیکن فطرتاً بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے تو پیچھے بیٹھ گئے، وابسہ نام تھا ان کا، تو حضور نے فرمایا وابسہ دور بیٹھ گئے ہو، نیڑے آؤ، تو وہ اٹھے تو قریب آ گئے، فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ اور قریب آئے، تو فرمایا اور قریب آ جاؤ، فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہوا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟
عرض کی اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہی سوال ہے نا؟ جی حضور یہی سوال ہے۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، ان تین انگلیوں کو جوڑ کے دل والی جگہ پہ مارا، کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہ فطری ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، فطری ہدایت۔ بلکہ یہ تمیز اللہ نے جانوروں کے سینے میں بھی رکھی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی دیہات سے رہا ہوگا، اگر کوئی ڈسکے کے مقامی لوگ بھی ہیں تو یہ بھی ایک قصبہ نما ہے، تو اس مثال کو سمجھنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ مرغی کڑک بیٹھ جاتی ہے اور احتجاج کرتی ہے کہ میں انڈے نہیں دوں گی، اب میرے نیچے انڈے رکھو، تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ تو بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ بطخ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے جاتے ہیں اور مرغی کے انڈے بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ 21 دن تک وہ مرغی ان انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے اور حرارت پہنچاتی ہے۔ 21 دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آثار حیات پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مردہ انڈوں پہ مرغی توجہ دے تو وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے؟ 21 دنوں کے بعد انڈے پھٹے ٹوٹے، نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق تھا۔ بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سمجھنا سیکھنا ہے وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو 4 دن تو گھر والوں نے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا، لیکن جب سمجھے کہ کوئی پر پرزے نکل آئے ہیں، قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے، کوئی کبا اچکنے لگے گا تو مزاحمت کر لیں گے، تو انہوں نے بچوں کو مرغی سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ کھلا میدان آیا، آگے چھپڑ آ گیا، جوہڑ آ گیا، تو جب پانی کا تیلاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو پانی میں چھلانگیں لگاتا ہوا دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، مرغی کے بچوں نے ان کو یہ بتایا نہیں، نہ مرغی نے بتایا ہے۔ تو بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں بلکہ تیرو گے؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے کہ آگے بڑھو گے تو ڈوب مرو گے؟ تو والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے ہر شے کو ہدایت کا چراغ عطا فرمایا۔ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ امام سلفی کی تیوریات پڑھیں تو اس میں انہوں نے جانوروں کی کتنی ایک آیات لکھی ہیں اور ان کے کتنے احوال لکھے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پہ صلاحیتیں عطا فرمائی۔ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو جب ایک مرغی کے بچوں کو، ایک بطخ کے بچوں کو اور ایک مرغی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، تو کیا انسان کو ہدایت سے محروم رکھے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے قافلہ انسانی کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اس دنیا کا پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے تاکہ انسانی قافلہ کبھی بھی ہدایت سے محروم نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے انسانوں تک ہدایت کے انوار پہنچائے ہیں، ان تک روشنی پہنچی ہے۔ وہ اندھیرے میں رہیں تو ان کی بات، ان کی مرضی۔ تو کہا کہ ہم نے وہ رب ہے جس نے ہر شے کو ٹھیک کیا اور پھر جس نے اندازے پہ رکھ کر راہ دی، ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے سبز زمین سے چارہ نکالا، وہ جس نے زمین سے سبز چارہ نکالا۔ زمین کی کوک کو پھاڑ کر جب وہ چارہ نکلتا ہے تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کو چھوئیں تو آپ کے لمس سے مرجھا جائے، اور ٹھوس زمین کا کلیجہ چیر کے وہ باہر آتا ہے۔ جبکہ آپ اس میں انگلی گھسیڑنا چاہیں تو وہ زمین مزاحم ہوتی ہے، لیکن وہ ٹھوس زمین سے جس میں آپ انگلی داخل کریں تو مزاحمت ہو، اس سے نرم کومپل باہر آ جاتی ہے۔ فرمایا خود نہیں آتی، کوئی لانے والا اسے لاتا ہے، کوئی نکالنے والا اسے نکالتا ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہ رب ہے، وہ شان والا مالک ہے جس کی تسبیح بولنے کا تمہیں حکم نامہ دیا ہے۔ وہ ٹھوس زمین کے کلیجے سے جو ہے وہ کومپل نکال دیتا ہے،
کھجور کی گٹھلی کے کلیجے کو چیر کر کے اس سے کونپل نکال دیتا ہے، سخت گٹھلیوں سے کونپل نکالتا ہے، وہ رب ہے، اس کی شان ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک اور سیاہ کر دیا، پھر وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ توڑی بن جاتا ہے، موسم سرما میں وہ کام دیتا ہے، اس کی غذائیت ختم نہیں ہوتی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ جو مرغی کے بچوں کو بھی چراغ ہدایت دیتا ہے، جس نے بطخ کے بچوں کو بھی ہدایت کے نور سے محروم نہیں رکھا، جو زمین کے سینے سے سبز چارہ نکالنے پہ قادر ہے، جس نے انسان کا تصفیہ کیا، جو خالق بھی ہے انسان کا اور رب بھی ہے، اور جس نے پوری کائنات کو جو ہے وہ ہدایت کے چراغ سے مالا مال کیا ہے، میرے محبوب آپ کو وہ رب ایسا پڑھائے گا کہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ الا ماشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے۔ صاحب خازن نے لکھا ہے کہ یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب پڑھ گئے وہ بھول جائیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور ہر چھپے کو، جو چیز ظاہر ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیز مخفی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید کے دیے ہوئے اس عقیدے کو، جو صرف یہاں نہیں ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ یہ ہمیں عقیدہ بتایا گیا، اور ہمیں بار بار تنبیہ کی گئی کہ تم اس رب کے بندے ہو اور اس کی نگاہوں میں ہو جو ہر شے کو جانتا ہے، جس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ تم اپنی باتوں سے کیسے لوگوں کو فریب دے سکتے ہو، لوگ تمہیں فریب دے سکتے ہیں، لیکن تم اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے، اپنے انداز سے اپنے رب کو فریب نہیں دے سکتے۔ ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر جو چیونٹی چلتی ہے اور اس کے مہین سے قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو لکیر بنتی ہے، جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کیا دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ ناواقف ہے؟ کیا وہ تمہارے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں کیا اس سے وہ بے خبر ہے؟ تو جو تم بظاہر نیکی سمجھ کر کے لوگوں کو تاثر دے رہے ہو کہ یہ نیکی ہے، لیکن تمہارے دل کے گوشے کے اندر کوئی اور منصوبے ہیں، تو کیا تمہارا رب ان منصوبوں سے بے خبر ہے؟ کیا تم لوگوں کو تصنع بناوٹ سے اپنے عمل سے ریاکاری کر رہے ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ سجدہ کر رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہارا جو خیال ہے، کیا تمہارا رب اس سے بے خبر ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یہ عقیدہ ہی ہمارے اندر اتر جائے تو اتنا بڑا مرشد ہے یہ عقیدہ کہ ہماری زندگی کا قبلہ ٹھیک کر دے۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کاش اس عقیدے کو ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتارنے کے لیے کوشش کیا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تیقن جب بندے کے ساتھ جڑتا ہے اور بندے کے اندر داخل ہوتا ہے اور بندے کے عقیدے میں روشنی دیتا ہے، تو پھر اس کے عقیدے میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کو خود بخود خلوص اور للہیت کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ بند کوٹھڑی کے اندر بھی اور جو ہے وہ انتہائی تنہائی کی صورت کے اندر بھی جرم نہیں کر پاتا اس خیال سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور مومن کی زندگی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی یقین اور یہی روشنی زندگی کو کتنے گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، یہ یقین اور یہ اجالا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے چوتھا شخص ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، بالکل تنہائی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس خلوت کدے میں اس نے دعوت گناہ دی۔ اب اس نوجوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا مالک مجھے اس تنہائی میں، اس خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کتنا مشکل کام تھا جب جذبات جوبن پہ ہوں اور شباب پورے نکھار پہ ہو اور حسن قدموں میں خود بچ رہا ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو کون لگام دے گا؟ اور شیطان بھی درمیان میں آ کھڑا ہو گیا ہو۔ لیکن جس نے اس عقیدے کو اچھی طرح روح میں اتارا ہوا تھا تو فوراً اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا،
اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہہ کے گناہ سے بچ گیا، اب قیامت کی کڑکتی دھوپ ہوگی، سورج سوا میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، قوت جاذبہ نہیں ہوگی، اور سورج کا رخ الٹا نہیں سیدھا ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو عرش کے سائے میں اللہ قیامت کے دن پناہ عطا فرمائے کہ اس نے یہ عقیدہ اپنے اندر صحیح طرح سے اتارا ہوا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ساتوں دروازے بند کر کے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی عقیدہ ہے جو زندگی میں چراغاں کر دیتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر اس پتھر کی بنی ہوئی مورتی سے بھی حیا کرتی ہے، میں کیا اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ اور پھر اتنی روشنیاں برسی کے گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ شہزادی ہے لیکن ملکہ کے حسن کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، یہ یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کے عقیدے میں جب یہ یقین اتر جاتا ہے، اس کی روح کے اندر یہ عقیدہ سرایت کر جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے وہ انسان جرم نہیں کر پاتا۔ آج کل یہ مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں، یہ مشاہدہ میں بھی کرتا ہوں، 18-19 گھنٹے کا روزہ ہو اور کڑکتی دوپہر ہو اور ہونٹ جو ہے وہ صبح کے وقت ہی خشک ہونے لگ جائیں اور زبان کانٹا بن جائے، ٹھنڈا پانی میسر ہو، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو اور بندہ ایک گھونٹ بھی نہ پیے، یہ عقیدہ ہی ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات یہ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں، تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، تو ان بچوں کو تنہائی میں لے جا کہتی ہیں کہ بیٹے اب یہ ٹھنڈا پانی ہے پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بچے بھی بولتے ہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین پوری زندگی میں اپنے ساتھ اچھی طرح جوڑ لیں۔ اس عقیدے کو قرآن نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار قرآن کے دامن میں بیان کیا ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ خبیر ہے، اس کی نظروں سے کچھ اوجل نہیں ہے، اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، تمہارے باطن کو جانتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، تمہاری خلوت کو بھی جانتا ہے، تمہاری جلوتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو، وسوسوں کو، سوچوں کو جانتا ہے۔ تو یہ یقین اپنی روح میں اچھی طرح جو ہے وہ جذب کر لیا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس عقیدے کو صرف اچھی طرح اپنے اندر اتار لیں تو گناہوں کی دنیا سے ہم اپنے آپ کو آزاد پائیں گے اور ایک ستھرا اور پاکیزہ اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اچھی طرح اس عقیدے کو اپنے باطن میں اتار لینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اس سے تخفیفات شریعت بھی مراد ہیں، یعنی دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، دین پہ چلنا کٹھن نہیں رہتا۔ جب اللہ پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے، اس پر تیقن پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے اس کی تسبیح بولنا، کیونکہ اس نے ہمیں خلق بھی کیا ہے، ہماری تربیت اس کے ذمہ کرم پہ ہے، ہمارا رازق وہ ہے، اس کے اتنے حق ہیں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ جب یہ یقین روح میں اتر جاتا ہے تو پھر کیا سحری کے وقت اٹھ کے سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا پھر 5 گانا نماز مشکل رہ جاتی ہے؟ کیا پھر روزے رکھنے مشکل رہ جاتے ہیں؟ کیا پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ نور عبادت سے منور کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا، جب یہ یقین اندر جذب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں فرمانے والا ہے کہ کسی نے اتنے کرم میرے اوپر نہیں کیے جتنے میرے رب نے کیے ہیں، تو پھر دین مشکل رہتا ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ دین مشکل ہے ہی نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم السواک، اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو ان پر مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا۔ اب مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا یقیناً مشکل بھی ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور نے امت کی سہولت کے لیے فرمایا کہ اگر میں یہ مشکل نہ سمجھتا ہوتا
تو ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنا لازم قرار دے دیں گے۔ تو اس قدر شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ ہمارے لیے کوئی مشکل رہے نہ۔ اب وہ چیزیں جن کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے ہمارے اوپر لازم کیا گیا، اور اگر ضروری نہ ہوتا، ہماری دنیا اور ہمارے دین کی بھلائی کے لیے نہ ہوتا، تو ہمارے اوپر لازم کیا ہی نہ جاتا۔ تو ہمارے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے، سب آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ تمہارے لیے دین مشکل نہیں رہے گا، تمہارے لیے دین سوکھا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب اس دین سے لذت نصیب ہونے لگ جائے گی، وہ راحت قلب کا ذریعہ بن جائے گا، باطن کی تسکین کا سامان بن جائے گا، تو پھر وہ مشکل نہیں رہے گا، وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے محبوب آپ نصیحت فرماتے جائیے اگر نصیحت کام دے، اگر لوگ اس کو قبول کریں، اس نصیحت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، تو آپ نصیحت کا عمل جاری رکھیں۔ لیکن فرض کرو لوگ انکار کرتے ہیں، تیری بات کو نہیں مانتے، تو کہا محبوب مدینے والے تیری راہیں تک رہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ تو اے محبوب وہ تیرے منتظر کھڑے ہیں، تو آپ نصیحت کا عمل جاری رکھیں۔ تو یہ نہیں سنتے تو کوئی اور سنیں گے، یہ انکار کریں گے تو کوئی اور اس کو قبول کریں گے۔ اور علماء نے اس کے ضمن میں یہ بھی لکھا کہ نصیحت بہر صورت فائدہ دیتی ہے، اگر سننے والے کو فائدہ نہ بھی ہو تو جو سنانے والا ہے اسے فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس کا اجر اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور نصیحت کا جب کوئی عمل دہراتا ہے، تکرار کرتا ہے نصیحت کرنے کا، تو اسے خود شرم آتی ہے کہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں، تو اگر میں خود عمل نہ کروں تو لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے، تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو نصیحت کا عمل بہر صورت جاری رہنا چاہیے۔ باپ کو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنی چاہیے، استاد کو شاگردوں کو نصیحت کرنی چاہیے، علماء کو عوام کو نصیحت کرنی چاہیے، حکام کو رعایا کو نصیحت کرنی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری سب کی ہے کہ وہ عمل نصیحت کو جاری رکھیں، کوئی مانے پھر بھی عمل نصیحت کو جاری رکھیں، کوئی نہ مانے پھر بھی عمل نصیحت کو جاری رکھیں۔ آج ہم نے نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم ایک لفظ کہتے ہیں سانو کی لگے، شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے۔ شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا کہ لوگ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، اور راستے کے اندر سب نے اپنی اپنی جگہ متعین کر دی کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، اور ایک شخص اپنے حصے کی جگہ پر سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر سارے یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے اور آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہ پکڑے، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہو جائے گا اور وہاں سے پانی آئے گا، اور جس نے سوراخ کیا وہ بھی ڈوبے گا اور باقی جو ہیں وہ بھی ڈوبیں گے، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہمدردی اور اپنے ساتھ ہمدردی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے آزادی دی جائے لیکن ایک خاص حد تک، لیکن اس کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ کشتی کے اندر چھید کر دے، کشتی کے اندر سوراخ کر دے۔ اس لیے وہ امور جس سے معاشرہ اور جو ہماری معاشرت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ہم کبھی اجازت نہ دیں معاشرے کے افراد کو، لیکن جو معاملے نجی ہیں لوگوں کے، اس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ ٹو رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جو اجتماعی مسائل ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ کسی کے ایک نقصان کی وجہ سے پورا معاشرت اس کی لپیٹ میں نہیں آ جائے گا، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں۔ کسی زمانے میں محلے کا بوڑھا شخص بھی نصیحت کرتا تھا، استاد بھی نصیحت کرتے تھے، ہمسائے بھی نصیحت کرتے تھے، اور ائمہ حضرات علماء بھی نصیحت کرتے تھے، اور ماں باپ بھی نصیحت کرتے تھے، اور نصیحت کا مسلسل عمل اصلاح کا ذریعہ ہوتا تھا۔ آج والدین نے بھی نصیحت کرنا چھوڑ دیا، تو جب والدین بھی نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اولادیں جو ہیں وہ برائی کی راہ پہ چل پڑیں گی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے عمل نصیحت کو جاری رکھنا۔ نصیحت کا عمل ضرور فائدہ دیتا ہے، روزانہ ایک قطرہ پتھر پر بھی پڑتا رہے تو ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں عمل نصیحت کا تسلسل بہر صورت جاری رکھنا چاہیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ کی عنقریب بات مانے گا جو ڈرتا ہے، جو خشیت والا ہے، اور آپ کی وصیت کا، آپ کے کلمات نور کا اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات کا انکار کون بدبخت کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ مضمون کل پہ رہا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔
ہم جئیں تو اللہ کے لیے، مریں تو اس کے دین کے لیے، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں۔